جہاں جان کا خطرہ ہوتا ہے تو وہاں خبردار لکھ دیا جاتا ہے کہ آگے اگر تم بے احتیاطی سے گئے تو پھر اپنی جان کے خود ذمہ دار ہو، اپنی جان کے تم خود ذمہ دار ہو۔ لہذا رب کریم نے جب اپنے ولیوں کا ذکر فرمایا تو شروع میں لکھ دیا خبردار، اس سے آگے وہ بارگاہ ہے جو میری بارگاہ میں بڑے مقبول بندے ہیں، اگر ان کی بارگاہ میں ہلکی سی بے ادبی ہو گئی تو وہاں تو جان کو خطرہ تھا نا، یہاں ایمان کو خطرہ ہے۔ وگا اگر تمہیں تھوڑی سی بے احتیاطی ہو گئی تو تمہاری جان جا سکتی تھی، یہاں تمہیں معلوم بھی نہیں ہوگا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، یہاں تمہارے ایمان کا جنازہ نکل جائے گا اور تمہیں معلوم بھی نہیں ہوگا۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب ولیوں کی بارگاہ میں جائیں تو اس سے پہلے ادب سے حاضری دیں، بڑے احترام سے حاضری دیں اور سر جھکا کے ان کی بارگاہ میں جائیں، کبھی اکڑ کے نہیں جانا ان کی بارگاہ میں۔ کیوں؟ کہ یہ رب کے بڑے مقبول بندے ہیں۔ آگے فرمایا اِنَّا، کہ بے شک یہ جو آگے بات آ رہی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، شک والی اس میں گنجائش ہی نہیں ہے، اس میں تاکید کے ساتھ فرمایا اللہ خبردار، اِنَّا بے شک، آگے بات شروع فرمائی اولیاء اللہ، کہ جو اولیاء ہیں وہ اللہ کے دوست ہیں۔ اب یہ جو لفظ اولیاء ہے یہ اولیاء ولی کی جمع ہے، اولیاء ولی کی جمع ہے، اور یہ میں تھوڑا سا آپ سے کہوں گا کہ توجہ رکھیں گے انشاءاللہ، میں آپ کو یقین ہے مجھے کہ میں آپ کو سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں گا، یہ تھوڑی سمجھنے والی بات ہے، کیونکہ قبلہ پیر صاحب نے آج کی محفل کو رکھا ہے درس قرآن، تو درس قرآن میں ایسے ہوتا ہے کہ جیسے سبق سمجھا جاتا ہے اور سمجھایا جاتا ہے۔ لفظ اولیاء جو ہے یہ ولی کی جمع ہے، اور لفظ ولی جو ہے یہ نکلا ہے بلام سے، یہ نکلا ہے، اور بلام کا معنی ہوتا ہے نصرت، مدد کرنے والا، اور لفظ ولی جو ہے یہ 7 اقسام میں لفیق ہے، لفظ ولی 7 اقسام میں لفیق ہے۔ استادوں کی تاکید میرا دل جو ہے نا وہ تھوڑا سا، ان کا صرف میرے لیے سر ہلا دینا جو ہے نا وہ میرے لیے بڑی سعادت ہے، اور لفظ ولی جو ہے یہ 7 اقسام میں لفیف ہے۔ لفیف وہ ہوتا ہے کہ جس میں 2 حرف علت ہوتے ہیں، اور یہ جو ہے یہ لفیف مفروض ہے کہ لفظ علت تو ہے مگر جدا جدا، ایک ساتھ نہیں ہے، علیحدہ علیحدہ ہے، اور لفیف کا معنی ہوتا ہے لپیٹنا، لفیف کا معنی ہوتا ہے لپیٹنا۔ ولی جو ہے یہ 7 اقسام میں لفیف ہے، یعنی ہماری جو صرف کی ہوتی ہے نا اسباب، ان میں یہ ولی کو لفظ ولی جو ہے یہ لفیف ہے، اور لفیف کا معنی ہوتا ہے لپیٹنا۔ تو جب ولی لفیف ہے تو پھر اب ولی کا کیا معنی ہوگا؟ اس کا معنی یہ ہوگا کہ یہ جو ولی ہوتا ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں لپٹا ہوا ہوتا ہے۔ اگر بات سمجھ آئی ہے تو پھر سبحان اللہ میرا حق ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ولی کا معنی ہے لفیف، یہ 7 اقسام میں لفیف ہے، اور لفیف کا معنی ہوتا ہے لپیٹنا۔ تو جب لپیٹنا معنی ہوا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ جو ولی ہوتا ہے نا یہ رب تعالیٰ کی رحمت میں اس کی منشا میں لپٹا ہوا ہوتا ہے، جیسے جیسے رب کا حکم ہوتا ہے یہ ویسے ویسے اس کو ادا کرتا چلا جاتا ہے، یہ رب کی شریعت میں لپٹا ہوا ہوتا ہے، اس کی رحمت میں لپٹا ہوا ہوتا ہے، اس کے احکام کے اندر یہ لپٹا ہوا ہوتا ہے، جیسے اس کی منشا ہوتی ہے، جیسے رب کا حکم ہوتا ہے یہ اپنی زندگی اس کے پہرے میں گزار دیتا ہے۔ جب یہ اپنی زندگی اس کی منشا کے مطابق اس کی شریعت کے اندر گزار دیتا ہے، اپنی ساری خواہشات کو چھوڑ دیتا
پیار سے کہنا سبحان اللہ۔ آگے یہ جو ولیون ہے نا، ولیون یہ فاعلون کے وزن پر ہے۔ مفتی صاحب نے بھی اس بات کو لکھا ہے، مفتی احمد یار خان نقوی علیہ رحمہ نے بھی اپنی تفسیر میں اس بات کو لکھا ہے۔ آپ کو نہیں حضور، میں تو ان کو بتا رہا ہوں، آپ تو استاد ہو۔ ولیون یہ فاعلون کے وزن پر ہے، ولیون فاعلون کے وزن پر ہے۔ اور فاعلون جو ہے نا، یہ اس میں فاعل بھی آتا ہے اور اس میں مفعول بھی آتا ہے۔ فاعلون ایسا صیغہ ہے کہ اس میں فاعل کا معنی بھی دیتا ہے اور اس میں مفعول کا معنی بھی دیتا ہے۔ تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ اس کا معنی کیا ہوگا؟ اگر یہ اس میں فاعل کے معنی میں آئے تو اس کا معنی ہے رب سے پیار کرنے والا۔ ولی کا معنی ہے پیار کرنے والا۔ تو جب یہ اس میں فاعل کے معنی میں آئے گا تو اس کا مطلب ہوگا رب سے پیار کرنے والا، کیونکہ یہ اس میں فاعل ہے تو رب سے پیار کرتا ہے۔ اگلے جملے میں میں کہوں گا کہ آپ نے سبحان اللہ خود کہہ دے رہی ہے۔ اگر اس کو اس میں مفعول کے معنی میں لیں تو پھر معنی یہ بنے گا کہ رب اس سے پیار کرتا ہے، یہ رب کا پیارا ہے۔ تو آج اگر کسی کا کوئی چہیتا ہو نا، کسی کی آنکھ کا تارا ہو، ایک مثال بس عرض کرتا ہوں کہ یہ دنیا دار ہوتے ہیں نا، انہوں نے آگے ٹاؤٹ رکھے ہوتے ہیں، یہ جو ایم این اے وزیر سفیر ہوتے ہیں ان کے ٹاؤٹ ہوتے ہیں آگے۔ لوگ کہتے ہوئے ایندی فلانے نال گل بات ہی، اے فلانے دا پیارا بندہ ہے، اون دے نال دی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ یہ اس کے ساتھ پنگا نہیں لیتا، کیونکہ اس کے ہاتھ لمبے ہیں، اس کی رسائی وزیر تک ہے، سفیر تک ہے، وزیر اعظم تک ہے، اس کی جو ہے وہ فوج تک ہے، آرمی چیف تک ہے، تو لوگ اس سے پنگا نہیں لیتے۔ تو فرمایا یہ جو ولیون ہے نا، یہ جب اس میں فاعل ہوتا ہے تو رب سے پیار کرتا ہے، جب اس میں مفعول ہوتا ہے تو رب اس سے پیار کرتا ہے۔ تو جو جس سے رب پیار کرے پھر اس سے اگر تم پنگا لے گو تو پھر یہ دیکھو تمہارا ایمان کہاں جاتا ہے۔ تو یہ ولیوں کی بارگاہ کا ادب ہے کہ یہ رب کے پیارے لوگ ہوتے ہیں۔ ان سے اگر آپ نے بیعت بھی کی، ان کی شان میں کوئی بات کی، ارے جان تو چھوٹی چیز ہے، ایمان جاتا رہے گا تیرا۔ پیار سے کہیں نا سبحان اللہ، اور پیار سے کہیں سبحان اللہ۔ اس سے اگلی بات اگر وہ سارے ایک دفعہ توجہ فرمائیں گے تو پھر میں سناؤں گا۔ پیار سے کہیں نا سبحان اللہ۔ اچھا، یہ جو پہلے تو تھا نا کہ یہ لفیف بھی ہے، یہ فعیلون کے وزن پر بھی ہے، اس میں ایک اور بات بھی ہے۔ یہ ولیون جو ہے نا، یہ صرف سے مشبہ ہے۔ یہ جو صیغہ ہے نا ولیون، صرف سے مشبہ بھی ہے۔ پیار سے کہیں نا سبحان اللہ۔ استادوں کو سبق سنا رہا ہوں کہ یہ جو ولیون ہے یہ صرف سے مشبہ ہے، اور صرف سے مشبہ جو ہوتا ہے نا، یہ اپنے مصدری معنی کے ساتھ بطور ثبوت موصوف ہوتا ہے، بطور حدوث موصوف نہیں ہوتا، بطور ثبوت موصوف ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ کبھی مصدری معنی کبھی بھی کسی حال میں اس سے چھوٹتا نہیں ہے۔ پیار سے کہتے ہیں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، علماء اہل سنت۔ جی میرے بھائی نوازش، یہ صرف میرے دل کو تھوڑا سا، یعنی میری حوصلہ افزائی ہو رہی ہے۔ پیار سے کہیں سبحان اللہ۔ ایسے یہ سارے استاد لوگ ہیں۔ اچھا، ولیون جو ہے نا یہ صفت مشبہ ہے، صفت، اور صفت مشبہ کے اندر یہ خاصہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی مصدری معنی کے ساتھ بطور ثبوت موصوف ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ آسان کر کے یوں کہوں کہ کبھی بھی مصدری معنی اس سے چھوٹتا نہیں۔ اب جیسے ولیٌ، بصیر، جمیل، حسین، قدیر، سمیع، یہ سارے صفت مشبہ ہیں، یہ سارے صفت مشبہ۔ اب رب تعالیٰ کی صفات ہیں، قدیر، سمیع، بصیر،
جمیل تو کیا مطلب کبھی ایسا ہوا کہ رب اگر قدیر ہے تو کبھی سنے اور کبھی نہ سنے؟ ایسا ہوتا ہے؟ نہیں، کیونکہ یہ اپنے مصدری معنی کے ساتھ بطور ثبوت موصوف ہے کہ کبھی بھی اس سے معنی اس کا چھوٹتا نہیں ہے۔ رب اگر قدیر ہے تو وہ ہمیشہ قدیر ہے، اگر وہ سمیع ہے تو ہمیشہ کے لیے سمیع ہے، اگر بصیر ہے تو ہمیشہ کے لیے بصیر ہے۔ کیا مطلب؟ کبھی ایسا لمحہ نہیں آتا کہ وہ دیکھے نہ، وہ سنے نہ، وہ قادر نہ ہو، وہ خوبصورت نہ ہو، وہ جانتا نہ ہو۔ تو پتہ چلا کہ جب ولی صفت مشبہ ہے تو ولی کا معنی ہوتا ہے مددگار، ولی کا معنی مددگار۔ تو ولی کے اندر بھی کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ مدد نہ کرے۔ رات کو جاؤ فیض عالم کی بارگاہ میں، دن کو جاؤ فیض عالم کی بارگاہ میں، شام کو جاؤ، دن کو جاؤ، کسی دن جاؤ، کسی وقت جاؤ، کسی لمحے جاؤ، اس کا مطلب ہے کہ فیض عالم ہر وقت مدد فرماتے ہیں۔ غوث اعظم کو جس وقت چاہو تم پکارو وہ تمہاری مدد فرمائیں گے، کیونکہ یہ ہر وقت سنتے ہیں، یہ ہر وقت پیار کرتے ہیں، یہ ہر وقت دوست ہوتے ہیں، یہ ہر وقت مددگار ہوتے ہیں۔ پیار سے کہے نا سبحان اللہ، اور پیار سے کہے سبحان اللہ۔ جی 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 سبحان اللہ، پیار سے کہے نا سبحان اللہ۔ اچھا اس سے آگے چلو میں آگے نہیں، بس اسی آیت میں ایک دو باتیں اور آپ کو سناتا ہوں۔ جی تو چاہے ایک اور آیت تھی، اس کا بھی کچھ تھوڑا سا آپ کو سبق سناؤں، بس یہی آپ کو سناتا ہوں، آگے نہیں سناتا، اتنی ازمائش نہ تھی۔ بس آپ کی مہربانی ہے کہ آپ جو ہے نا وہ مجھے استاد سمیت جو ہے وہ مجھے آپ برداشت کر رہے ہیں، یہی آپ کی مہربانی ہے۔ میں تھوڑا سا آدمی ہوں اور اس طرح کی بات پتہ نہیں آپ نے کبھی سنی ہے کہ نہیں سنی، تو میں آپ کے حوصلے کو بھی داد دیتا ہوں کہ آپ مجھے سن رہے ہیں۔ اچھا یہ تو تھا لفظ ولی پر میں نے کچھ عرض کیا۔ آگے فرمایا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ نہ انہیں کوئی خوف ہے اور نہ انہیں کوئی غم ہے۔ اب خوف اور چیز ہے، غم اور چیز ہے۔ خوف اور چیز ہے، غم اور چیز ہے۔ خوف ہوتا ہے کسی برے نتیجے کے آنے کا، کسی برے نتیجے کے آنے کا خوف ہوتا ہے۔ نتیجہ آنے سے پہلے جو کیفیت ہوتی ہے وہ خوف ہوتی ہے۔ مثلا بچے نے پیپر دیے، پیپر صحیح نہیں ہوئے، تو اب اس کے دل میں خوف ہے کہ پتہ نہیں اس کا رزلٹ کیا آتا ہے، اس کا نتیجہ کیسے ہوتا ہے۔ نماز پڑھی ہے، پتہ نہیں بارگاہ میں قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی۔ اب کوئی بھی کام ہے، اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اس کے لیے ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے۔ اور غم جو ہوتا ہے وہ کسی حادثے کے بعد اس کے گزر جانے پر پھر انسان کو جو تکلیف دکھ ہوتا ہے اسے غم کہتے ہیں۔ مثلا اللہ نہ کرے کسی کا کوئی پیارا اس دنیا سے چلا جائے تو کہتے ہیں یاروں نے بڑا غم کیتا ہے، اس کو بڑا غم لگا ہے۔ تو رب کریم کے جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، انہیں نہ تو کوئی دنیا آنے کا شوق ہوتا ہے اور نہ جانے کا غم ہوتا ہے۔ ان کے پاس کوئی دنیا آ جائے یا چلی جائے، انہیں نہ غم ہوتا ہے نہ خوف ہوتا ہے۔ پھر جب یہ رب کی بارگاہ میں چلے جاتے ہیں وہاں بھی انہیں نہ کوئی غم ہوتا ہے اور نہ کوئی خوف ہوتا ہے۔ کیوں کہ یہ جو بھی کام کرتے ہیں رب کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ تو رب کریم کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، مالک ارض و سما میرے یہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔